میں حیران ہوتا ہوں، یہاں پہ خود یہاں پہ پیدا ہوئے ہوں گے یہ مسلمان لڑکے بچے، کچرا پھینک رہے ہیں باہر، وہ بنا ہوا ہے، ساتھ ہی بنا ہوا ہے جو جس بن بنا ہوا ہے، ریسائیکل بن جو ہے ہوتا ہے کچرا پھینکنے کے لیے، ہم اپنی جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ نظر آئے تو پھینکے. یا اسی طرح ایک دو اور مجھے ملے تھے جو ہے پٹھان، ان سے میں نے ایسے بات کی. لیکن یہ جان بوجھ کے باہر پھینکتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم مالک ہیں، ہم عظیم ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ جو ہے نا صفائی، ہم گند کریں، یہ صفائی کریں، ہم کنگ ہیں. ابھی سالوں تم لوگوں کو انہوں نے نئی زندگی دی، ورنہ مر چکے ہوتے تم اپنے سیریا، اپنے موراکو، اپنے تونسیا، اپنے ملک میں، اپنے پاکستان، اپنے افغانستان میں مر چکے ہوتے، یا کتے جیسی حالت ہوتی تمہاری. ابھی جو غربت وہاں پہ جتنی پھیل رہی ہے، اور یہاں پہ تمہیں نئی زندگی ملی، اب برابری کے حقوق ملے، سب کچھ ملا. اور حیرانگی کی بات وہی میں نے بات کی کہ میں آئرلینڈ میں حیران ہو گیا، وہاں پہ کیوں مسجد ہے؟ مجھے غصہ آ رہا تھا اندر سے. میں مسلمان تھا، پکا مسلمان تھا بھائی، لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا کیوں ہے مسجد یہاں پہ؟ کہیں پہ تو تھا نا ذہن میں نے جو کتابیں پڑھی ہوئی تھی، جو شعور آیا تھا مجھے، جو علم میں نے لیا تھا وہاں سے، وہی اندر سے کچھ کہہ رہا تھا نا کہ یہاں پہ کیوں ہے؟ یورپ کو تو اچھا ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی وہی مسجد، وہی ملے، وہی داڑیاں، وہی جو ہے وہی قسم کا. بھئی آپ اپنے تک رکھو، ٹھیک ہے. جیسے میں کوئی نوجوانی میں کہتے تھے بھئی، فورس کرتے تھے نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو. میں جانوں، میرا خدا جانے، میرا اس سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تم لوگ کیوں آ جاتے ہو اوپر؟ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ خود یورپ میں میرے اپنے دوستوں نے، کیوں نہیں پڑھتے نماز، کچھ نہیں، کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے. تو بات تو کرنی پڑے گی اس پہ، کیونکہ کوئی اور مذہب نہیں ہے جو سیگریگیشن پیدا کر رہا ہے. یہ حلال حرام کا چکر صرف مسلمانوں میں ہے. ہمارے خود اپنے خاندان کے لوگ، ہمارے جو یورپ آئے ہوئے ہیں، ہمارے خود جو اپنے لوگ ہیں، یا جتنے بھی پاکستانی ہیں، یا جتنے بھی لبرل یہ وہ بنتے ہیں، یہ حرام ہے، یہاں سے مت لینا، یہ پوائنٹ دیکھ لو. چاہے وہ پورک نہ بھی ہو تو بھی، پورک نہ ہو اور گوشت جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بھائی چپس، جیلی، بسکٹ، پتہ نہیں کیا کیا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اکانومی بیٹ برباد کر رہی ہے یورپ کی. سیگریگیٹ اتنا کوئی مذہب نہیں کرتا. یہ ناسور ہے، یہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین جو ہے یہ آئیڈیولوجی ہے، جس سے جان چھڑوانی پڑے گی. یورپ والوں کو سمجھنا پڑے گا اس کو، کیونکہ جو لوگ اسے گزر چکے ہیں وہی ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان کی سچائی کیا ہے، اور یہ سچائی آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے. خود مسلمان جو اس کو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو، ایکسیپٹنگ بیہیویئر رکھتا ہو، اگر وہ سنے گا تو وہ بالکل اس پہ سوچے گا کہ یہ کس طرح کا، کون سی حدیثیں، کون سی تفسیریں، ان میں کیا کیا لکھا ہے، اصل میں اسلام ہے کیا، اصل میں ریئلی ہے کیا. جب وہ جانیں گے نہیں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، تب تک ان کی زندگی سے گھٹن ختم نہیں ہوگی، یا ان کی زندگی جو ہے ایسے محروم رہے گی، زندگی کی خوبصورتیوں سے محروم رہے گی. علاقے کے علاقے گند، یہ جیسے لڑکے اس میں نہیں پھینکتے، وہ پھینکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے، روزانہ وہ صفائی بیچارے کرنے آتے ہیں، پورا صاف کرتے ہیں اچھی طرح، پھر یہی گند کر دیتے ہیں. اب کتنا صاف کرو گے؟ پورے ملک میں یہ دندناتے پھرتے ہیں، اور کہیں پہ بھی باہر پھینکتے ہیں، اس میں نہیں پھینکتے. تو مسئلہ کہاں پہ ہے، اس کو ایڈریس کرو نا. جو وائرس ہے وہ تو ان کے دماغ میں ہے، یہ تو کہیں پہ بھی گند کریں گے. میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یہاں پہ چلو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کہیں اور نہیں، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. تو یہ کرتے رہیں گے. جب اگر ان کا ذہن ٹھیک کر لو گے، آپ ان کو انٹیگریٹ کر لو گے، ان کو یہ بات کر لو گے. لیکن ایک یہ ایسی ایڈیولوجی ہے کہ آپ نے دہائیوں اس پہ کام کیا، لیکن یہ نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے یہ جو ہمارے کہتے ہیں نا چھتو کتو، اس کو مارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، جو پاگل ہو جاتا ہے کتا. تو اگر ان کو سمجھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کرائم کر رہے ہیں، ہراسمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، چاقو مار رہے ہیں، اتنے سارے واقعات ڈیلی فرانس میں ہو رہے ہیں، اور کسی کا نام ظاہر وہ نہیں کر رہے.
یو کے میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بدنام نہ کرو، ان کا نام لا لو. کیوں نہ لیں؟ اپنا آپ کو نام لینا پڑے گا، نشاندہی کرنی پڑے گی کہ یہ مسلمان ہیں جو کرتے ہیں. پھر وہ مسلمان اگر سامنے آئیں گے تو وہ ان کو آپ بتاؤ کہ آپ کی حدیثوں میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے. وہ اگر چینج ہوئے تو ہی آپ، ان کا دماغ چینج ہوا تو ہی. اگر ان کا ذہن چینج ہوا تو آپ کو یہ روزانہ کی جو صفائی ہے یہ بھی نہیں کرنی پڑے گی، خود ہی صاف رہے گا. اور یہ صرف باہر کی صفائی کا نہیں ہے، یہ ذہن کی صفائی کا کام بھی ہے کہ آپ کی جو وومن رائٹس ہیں، آپ کے جو لبرل ویلیوز ہیں، آرٹس ہے، وہ فلورش کرے گی. وہ جو تھے جیسے بند ہو چکا ہے. کہاں عورتیں جو لڑکیاں ہیں جو بیچاری پارٹیوں کے لیے نکلتی تھی، کیسا یورپ ہوتا تھا، اب وہ گند ہو چکا ہے. جس یورپ کو ہم دیکھنے آئے تھے، آبزرو کرنے آئے تھے، خوشی خوشی ایک مکمل زندگی، ایک ہر جس میں کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، جو اسلام جو ایک جبلت انسانی فطرت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ نہ ہو، وہ تو نہیں ہے یورپ. پہنچتے ہی مسجد ہے، اور اس مسجد میں ایسے ناشکر احسان فراموش فضل جیسے مسلمان پٹھان جو آئرلینڈ واٹر فورڈ میں مسجد میں جن کو جو مسجد جو کمرہ جو ہے وہ بھی کرائے پہ دیتا تھا. بات وہ نہیں ہے کہ کرائے پہ دیتا، کہ اس پہ غصہ ہے، لیکن اس پہ مجھے اس طرح غصہ ہے کہ وہ احسان فراموش ہے. اس کو نئی زندگی ملی ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ سوشل پہ اس کے بچے گورنمنٹ کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہا ہے، اور کہتا ہے یہ لوگ ہمارے پہ اگر کچھ کرتے ہیں، ہمارے لیے ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں فری میڈیکل دے رہے ہیں، ہمیں فری اسکول دے رہے ہیں، تو ان کا ایک مطلب ہے، اس لیے ہمیں دے رہے ہیں. ابھی سالے جاؤ سعودی عرب جاؤ، افغانستان جاؤ، مسلمان ملک جاؤ، وہ دیکھیں نا تمہیں یہ سب. تو بات تو کرنی پڑے گی بھائی، بات کرنی بہت ضروری ہے. اور جب تک اب ایک چھوٹی سی بات پہ، اب جیسے میرا بیٹا تھا، اس کو میں نے کہا کہ چائے گرم کر لو، تو اس کو دھیان نہیں رہا، وہ جل گئی سارا دن. یہ میں اس سے پہلے بات کر رہا ہوں، جب اس کو ابھی بھی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اسلام کا، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، صرف وہ سنا ہے اسکول میں، اس کے مسلمان دوست ہیں، اس نے سنا ہے کہ بھائی نماز جو ہے ہونے، تو وہ نماز بھی کبھی کبھی جو ہے پڑھ لیتا ہے، اور اس کو شوق ہے. اور میں کبھی کبھی تھوڑی بات کرتا ہوں تو مجھ پہ سخت تنقید کرتا ہے. تو وہ سارا دن اس کو افسوس ہو گیا. اس سے پہلے بات کر رہا ہوں جب نماز نہیں پڑھتا تھا. تو یہ تو نیچرلی ہے نا کہ اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک غلطی کی ہے. تو مذہب تو نہیں سکھاتا ہے کہ آپ کو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وہ نیچرلی انسان میں ہوتا ہے، کوئی مذہب کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ایکسپائر ہو چکے ہیں سارے، یہ زہر ہے، ایکسپائرڈ میڈیسن ہے جو پھیلتا جا رہا ہے، وائرس ہے جو پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کو روکنا پڑے گا. اس کے لیے بات کرنی پڑے گی. اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ اور بات کریں. کیا پتہ لوگوں کو، جو عام انسان ہیں، جو عام مسلمان ہیں، ان کو سچائی کا پتہ چلے، اور وہ بھی اس گند کو جو پھیلتا جا رہا ہے، اس وائرس کو جو پھیلتا جا رہا ہے، اس بیماری کو جو پھیلتا جا رہا ہے، اس کو کہیں سے تو روکیں. اور یہ بات اگر گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ میں بھی بہت سارے اپولوجسٹ اور اپیزرس اور یہ وہ اور سیاستدان اپنے مطلب کے لیے، پولیٹیکل کریکٹنس کے لیے، کہ ہمیں ریسزم کا ٹھپا نہ لگے، یہ کہ ہمیں اسلاموفوبیا کا ٹھپا نہ لگے، وہ پتہ نہیں کیا غلط کر جاتے ہیں. نسلوں کے ساتھ غلط کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط کرتے جا رہے ہیں، جو خود ادھر آئے ہوئے ہیں. بیچاریاں عورتیں مسلمان جو ڈھکی ہوئی ہیں برقعوں میں، حجابوں میں، اپنی زندگی کو ریسٹرکٹ کیے ہوئے نوجوان، جو انسان، جو لوگ جو زندگی کی خوبصورتی سے محروم ہیں. حلال حرام یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا چکر ان کے بنے ہوئے. کوئی اور مذہب اس طرح گند نہیں پھیلتا رہا جس طرح یہ پھیلا رہے. تو ٹائم کی کمی ہے، اور میں اس پہ بات کرتا رہوں گا. یہ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی تھی، تو بات تو کرنی پڑے گی. جو ہمارے ساتھ آئے تھے خاندان، 2-3 پاکستانی خاندان تھے، اور جب یہ سیلاب آیا تھا وہاں پہ تو کہہ رہے تھے مندر بنا اس لیے سیلاب آیا. اتنا تک عقل اس میں انہیں عقل نہیں ہے. مندر بنا تھا. اور یہ پاکستان میں جو بھی برا ہو رہا ہے، یہ بے حیائی، یہ فحاشی ہے. حیا کا تعلق ڈریس سے ہے ہی نہیں بھائی. بہت سارے علاقے ہیں یورپ میں جو وہاں پہ جو ہے کوئی ٹیکٹونک پلیٹس یا زلزلے وغیرہ کچھ نہیں آتے. وہ نیچرسٹ ہیں، ننگے گھومتے ہیں، ننگی کھاتے پیتے فطری طور پہ، کیونکہ انسان تو
وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی کپڑے وغیرہ نہیں پہنتے، وہ نیچرسٹ ہے، وہاں پہ کوئی زلزلہ نہیں آتا. کیوں؟ فحش ہے، بہت اعلیٰ اخلاق ہے ان کے. تم لوگوں سے، تم مسلمانوں سے تو بہت اعلیٰ اخلاق ہے. کسی کو جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے دھوکہ نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے کسی کے ساتھ. یہی بات دیشی صاحب نے کہی کہ جتنا تم ایگریشن میں آؤ گے، جتنا تم امپوز کرو گے اپنا، تو لوگ بھی اٹھیں گے اور بولیں گے، سچ بولیں گے تمہارے بارے میں. کتنا سہیں، کتنا برداشت کریں. اب بولنا پڑے گا یورپ کو، اٹھنا پڑے گا ان کے خلاف. ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ پولیس والا آ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی تم نے غلط گاڑی کھڑی کی ہے، کہ تم مجھے اسی لیے مجھ پہ لگا رہے ہو الزام کیونکہ میں مسلمان ہیں. اس کا کیا تعلق بھائی؟ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. وہ بیچارہ پریشان، اپنے ملک میں وہ پریشان ہو گیا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو ہے چالان مت کاٹو، یا یہ مجھے جو ہے وہ غیر قانونی کام کرنے دو. اور غیر قانونی کام تم نہیں کرنے دے رہے ہو. مسلمان کہہ رہا ہے، پاکستانی کی جس کو نئی زندگی یو کے والوں نے دی ہے، اسی کی پولیس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے غیر قانونی کام کرنے دو. اگر نہیں کرنے دے رہے ہو تو میں تمہیں الزام لگا رہا ہوں کہ تم جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو، تم اسلاموفوبک ہو. یا یہ یوز ہے آپ کے اسلاموفوبیا کا، یہ یوز ہے. اپنے ملک میں اپنی پولیس سے تھوڑا سا، اب تمہاری پولیس تو تم غیر قانونی کرو گے نہ بھی کرو، تم سے زبردستی رشوت دیکھی، تمہیں چھتر مارے گی، کتے جیسی حالت کرے گی، تمہیں پٹوں سے مارے گی نا. تمہیں تھوڑا سا بھی اپنی پولیس کے جو ہے اپنے پاکستان میں اپنی پولیس کے ساتھ بول کے تو دکھاؤ نا. ان کو بیچارے تمہارے سامنے کمزور جو ہے وہ بہت ترس آتا ہے. خود ان پہ بہت ترس آتا ہے، ان انگریزوں پہ جو لیٹ رہے ہیں، ان کمینوں، کتوں، گھٹیا لوگوں، گھٹیا دیسیوں، مسلمان جو پاکستانیوں کے سامنے جو قانون توڑ رہے ہیں، اور ان کو بول رہے ہیں ہمیں قانون توڑنے دو، اگر نہیں توڑنے دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم مسلمانوں کے خلاف ہو. ابھی تم ٹکڑوں پہ پل رہے ہو ان کی گورنمنٹ کے. یہ لوگ نہیں نکال سکتے تمہیں کیا؟ ان کا اپنا ملک ہے بھائی. یہ جو کر رہے تھے اس دن ان کے سامنے شریعہ فار یو کے، اور لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کیا، داڑھی والا ایک کمینہ گھٹیا انسان جو ہے وہ اس طرح کا. یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہمیں اس ملک نے سب کچھ دیا ہے، ہمیں وفادار رہنا ہے یہاں پہ. یہی آپ وہاں پہ دبئی میں، قطر میں، ادھر تو کر کے دکھاؤ نا یہ پروٹیسٹ کہ ہمیں یہاں پہ یہ چاہیے. وہاں پہ تو سب کچھ ہوتا ہے، پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، جس کے تم کہتے ہو ہمارا اسلام یہ وہ، حالانکہ وہی گند آپ کے حدیثوں میں مل جائے گا. تو کیا نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ ان کا ملک ہے نا. ٹھیک ہے کسی دور میں شاید کبھی قبضہ کیا بھی ہوگا مسلمان، اور اس وقت چلو انہوں نے جو بھی کسی کے ساتھ بھی کیا، یا انگریز بھی تمہارے ہاں آئے، تم یہ کہتے ہو کہ قبضہ کیا. ابھی تو جو ان کا ہے نا، ان کے انڈر ہے نا، انہوں نے لاز بنائے ہیں تمہارے فائدے کے لیے. تم آئے ہو، رہ رہے ہو وہاں پہ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ہمارا ملک ہے، جاؤ نکلو یہاں سے. یو کے شہری آگے پتہ نہیں کیا کیا گند پھیلا رہے ہو یہاں پہ، ہراسمنٹ کر رہے ہو، کرمنل کر رہے ہو. سب سے زیادہ جیلوں میں رہتے ہو تم مسلمان پاکستانی. اتنا دوسرے جگہ جو اچھے بھلے بیچارے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہو. نہیں کر سکتے، تم کو ڈپورٹ کرتے ہیں اسی وقت، لیکن تمہارے سامنے چپ کر کے کھڑے ہوئے. تم قانون توڑتے ہو، پھر اسی پہ الزام لگاتے ہو. اپنے ملک میں کرتے دکھاؤ نا کسی پولیس والے کو، حشر خراب کر دیں گے تمہارا. اتنی گھٹیا کمینے قسم کے یہ جو ہے نا، اور ان کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے. جتنا ان کو لینینسی مل رہی ہے، جتنا ان کو انسانیت کے نام پہ جو ہے قوانین، یورپ والے جو ہے نا اپنے ہی جیسے زنجیروں میں، اپنے انسانیت کے زنجیروں میں جیسے وہ بندھے ہوئے ہیں. چھوڑو ان کا کلچر ہے، ان کا بھائی کلچر نہیں ہے، یہ ناسور ہے، یہ وائرس ہے، یہ آئیڈیالوجی، یہ خطرناک ہے، یہ تمہارے تباہ کر دے گی یورپ کو. یہی ہمارے اویس صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ ایٹم بم خود یورپ نے اپنے آپ اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ پھٹ رہا ہے، اور یہ تباہی پھیلتی جا رہی ہے. تو اس پہ بات کرنی پڑے گی. بات ذرا لمبی ہو گئی ہے،
اور یہی باتیں ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کو اب اٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی اس پہ، کیونکہ آپ چپ رہیں گی تو یہ گند اور پھیلتا رہے گا. آپ کے اپنے خود مسلمان لوگ جو ہے وہ زندگی کی خوشیوں سے، خوبصورتیوں سے محروم ہوتے جائیں گے، گھٹن میں رہیں گی. آپ کی بچیاں گھروں میں قید ہو کے رہ جائیں گی، ان کو کوئی تعلیم نہیں ملے گی، ان کی صلاحیتیں آگے نہیں بڑھیں گی. وہی ہوگا کہ اس کی گندے کے علاقے میں سخت گرمی میں برقع حجاب پہنے بیچاری خواتین، یہ جو عرب خواتین میں یہاں پہ ادھر ادھر دیکھتا ہوں، یہ یورپ ہے. یورپ تو لگتا ہی نہیں، یہ افغانستان لگتا ہے، یہ فرانس افغانستان لگتا ہے اس سے بھی. تو اس اچھے ماحول، اس گریٹ یورپین ویلیوز کو، اس ماڈرن ویلیوز کو، اس سے کسی وائٹ کا، کسی گورے کا، کسی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ماڈرن نئے دور کے کنٹمپرری جو ہے، نئے وقت کے مطابق جو موریلٹی ہے، اس کے مطابق، انسانیت کے مطابق، انسانیت کی اعلیٰ ترین شکل میں جو ہم